بہت سارے اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں، مگر ان اکاؤنٹس کے آگے کچھ فالوورز یہاں بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ جو ان اکاؤنٹس کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو مدد دیتے ہیں، وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں۔ بہت سارے اکاؤنٹس پاکستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کا قانونی طریقہ یہ تھا کہ جس پلیٹ فارم پہ بھی یہ پوسٹیں کی جا رہی ہیں، اس پلیٹ فارم پہ ان کو رپورٹ کیا جائے اور رپورٹ کروا کے بند کروایا جائے۔ مگر وہ رپورٹ کرنے کے باوجود ان کو بند کرنے میں ان پلیٹ فارمز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ مجھے تو ابھی وزارت اطلاعات کا چارج دیے 4-5 دن ہوئے ہیں، بہت چیزیں میرے ذمہ لگائی جا رہی جو میرے ذمہ نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کا ووٹ لے کے ہیں، ہر چیز کے لیے جواب دیں ہیں، ہر چیز کے لیے جواب دیں اور جواب دیں گے، اور فراخ دلی سے دیں گے، خندہ پیشانی سے دیں گے۔ بطور سیاسی جماعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک چارٹر کرنا ہوگا بیٹھ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ اس میں خواتین کے خلاف جو کیمپینیں چلتی ہیں، گالم گلوچ کی، بد اخلاقی کی، جو لوگوں پہ جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں، جو ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں، جو گالم گلوچ ہے، بد اخلاقی ہے، یہ ہم اپنے آپ پہ لاگو کریں۔ اسٹیٹ کا کام نہیں ہوتا اس کو ریگولیٹ کرنا۔ کچھ چیزیں ہیں جو لائنیں پار نہیں ہونی چاہیے، کچھ ریڈ لائنز ہیں جو کراس نہیں ہونی چاہیے۔ سیاسی تنقید ضرور کریں، تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح ضرور کریں، مگر میں یہ حکومت پاکستان کی طرف سے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ شہداء کی تضحیک اور توہین قابل قبول نہیں ہے، اور جو ذمہ داران ہیں جو ایسے موقعوں پر بھی اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر، اپنے لیڈر کی انا کی تسکین کی خاطر اس طرح کے گنہونے اور اس طرح کی مکروہ کیمپین چلاتے ہیں، اس طرح کی کبھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی شناخت کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ اگر ملکی مفاد کے خلاف استعمال کریں گے، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے، شہداء کی قربانیوں کو توہین کا، تضحیک کا نشانہ بنائیں گے، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، اکاؤنٹ سب کے سامنے ہیں، ان کی شناخت ہوگی اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میک نو مسٹیک، اس میں بالکل 100% کلیئرٹی ہے۔ سیاسی تنقید بالکل ضرور کریں، مگر یہ کام نہ کریں جس سے ملکی دفاع کو، ملکی بقا کو نقصان پہنچے۔ آپ نے پہلے بھی کیا، 9 مئی کو آپ نے جو حملے کیے وہ ایک ایجنڈے کے تحت کیے۔ آپ نے IMF کو خطوط لکھے، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے لکھے۔ آپ نے ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے GSP+ سٹیٹس کے حوالے سے جو کارروائی 2-3 دن پہلے کی، اب اس پہ آپ معذرت خواہ ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے۔ کل بانی چیئرمین PTI نے کہا جی وہ نعرے غلط لگے IMF کی بلڈنگ کے باہر، مظاہرہ ٹھیک تھا۔ یہ کام نہ کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا یہ مشن ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو، اور آپ کہتے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے فضل سے سنجیدگی سے معیشت کی اصلاحات پہ، معیشت کی بحالی پہ کام ہو رہا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہمارا مشن ہے۔ آپ پہلے کہتے تھے امریکی سازش ہے، اور اب آپ امریکہ میں IMF کی بلڈنگ کے باہر فٹ پاتھوں پہ افطاریاں کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج پاکستان میں آ کے کریں نا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ IMF کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں بیرون ملک رہ کے؟ تو یہ جو IMF کے حوالے سے خطوط لکھے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تحریک انصاف کو میں کہتا ہوں آپ کھل کے مذمت کریں لوگوں کی جنہوں نے IMF کی بلڈنگ کے باہر مظاہرہ کیا۔ آپ کھل کے مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے GSP+ سٹیٹس کے حوالے سے آن لائن پٹیشنز کی۔ آپ کھل کے مذمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے شہداء کی قربانیوں کو توہین اور تضحیک کا نشانہ بنایا۔ آپ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں۔ ہماری سیاست اپنی اپنی ہے، مگر ہماری جنگ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے مفاد کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والوں کی یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، اور سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور ہمیں قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے میثاق مفاہمت کی بات کی، وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ ہم اپوزیشن کے دور میں جب بدترین سیاسی انتقام کا ہم نشانہ بن رہے تھے، ہم نے تب بھی کہا تھا کہ میثاق معیشت کریں۔ تب کی ہوتی تو آج حالات بہت بہتر ہوتے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آہنگی کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں، اتفاق سلوک کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں، اور اس میں معیشت کی بحالی شامل ہے، اس میں عوام کے مسائل شامل ہیں۔ دیکھیں نا، اس میں
پاکستان کا مفاد ہے، پاکستانی شہریوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کا معاملہ ہے، ان کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ملک پاکستان، اس کی سالمیت، اس کے دفاع کے خلاف ہیں، یہ ناقابل قبول ہیں. اس کی تمام سیاسی جماعتیں مذمت کریں اور آئیں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ جی. دیکھیے بہت سارے اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں، مگر ان اکاؤنٹس کے آگے کچھ فالوورز یہاں بھی موجود ہیں. وہ لوگ جو ان اکاؤنٹس کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو مدد دیتے ہیں، وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. بہت سارے اکاؤنٹس پاکستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں. اس کا قانونی طریقہ یہ تھا کہ جس پلیٹ فارم پہ بھی یہ پوسٹیں کی جا رہی ہیں، اس پلیٹ فارم پہ ان کو رپورٹ کیا جائے اور رپورٹ کروا کے بند کروایا جائے. مگر وہ رپورٹ کرنے کے باوجود ان کو بند کرنے میں ان پلیٹ فارمز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں، جو بیرون ملک موجود ہیں، ان کی ایک باقاعدہ فہرست تیار ہوگی اور یہ بالکل نو گو ایریا ہے. لیٹس بی کلیئر. تو جو بھی قانونی کارروائی ہم کر سکے وہ عمل میں لائی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی منشا یہی ہے کہ جس کا جتنا جرم ہے قانون کے مطابق اتنی اس کی سزا ہے. فالو کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جرم ہے، مگر اگر آپ نے اس پہ کامنٹ کیا ہے، اس کو فردر پروموٹ کیا ہے، اس کو ڈسیمینیٹ کیا ہے، مزید لوگوں تک پہنچایا ہے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے. اس ملک کی خاطر کم از کم کچھ چیزیں تو چھوڑ دیں جس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں. تو قانون کے مطابق جو قانون اجازت دیتا ہے وہی کارروائی ہم انشاءاللہ تعالی عمل میں لائیں گے. فرق یہ ہے میرے بھائی کہ اس ملک میں لوگ پھانسیاں چڑھ گئے، جلا وطنیاں کاٹی، لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، قیدیں کاٹی، قلعے کاٹے. تنقید برائے اصلاح ضرور لوگوں نے کی. 9 مئی جیسے حملے کسی نے نہیں کیے، کسی شہید کا کسی نے مذاق نہیں اڑایا. فرق یہ ہے کہ ہمارا جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا، وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو کہتے تھے نیوٹرلٹی آ جائے، اور وہ پھر میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اپریل میں کیا ہوا اور خان صاحب نے کیا کیا، مگر بات صرف اتنی ہے کہ کچھ لائنز کراس نہیں ہونی چاہیے. آزادی اظہار رائے کا حق موجود ہے، تنقید برائے اصلاح ضرور ہو سکتی ہے، مگر اگر شہیدوں کے خون کا مذاق اڑایا جائے گا اس کی اجازت نہیں ہے. 9 مئی جیسے حملوں کی اجازت نہیں ہے. کسی اور سیاسی جماعت نے یہ نہیں کیا جنہوں نے کیا. جی دیکھیں، مجھے تو ابھی وزارت اطلاعات کا چارج دیے 4-5 دن ہوئے ہیں. بہت چیزیں میرے ذمہ لگائی جا رہی جو میرے ذمہ نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کا ووٹ لے کے آئے. ہر چیز کے لیے جواب دیں ہیں، ہر چیز کے لیے جواب دیں اور جواب دیں گے، اور فراخ دلی سے دیں گے، خندہ پیشانی سے دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ریڈ لائنز کراس کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ دیکھیں گے جلد کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور اس پہ کوئی رعایت نہیں ہے. اب دیکھیں نا، 9 مئی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین آج پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں جی کسی طریقے سے ان کو ریلیف دیا جائے. اب جو لوگ اندر جا کے جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، اب مجھے بتائیے جن کے خلاف CCTV فوٹیج موجود ہے، اب وہ کسی رعایت کے مستحق تو نہیں ہے. تو ہم اب اس پہ باقاعدہ ایک حکمت عملی لے کے آئیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. میں نے دیکھا بیان ان کا.
دیکھیں کل جو شہری رحمان صاحبہ کا بیان تھا وہ پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف نہیں تھا. انہوں نے اس کا ماڈل ایک مختلف پیش کیا. انہوں نے کہا اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیا جائے, یعنی سرکار جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری کے ساتھ پی آئی اے کو اس کی کچھ شیئرز کو آؤٹ سورس کرے, پوری نجکاری نہ کرے. 49% جو ہے وہ شیئرز نجی سیکٹر کے پاس ہوں اور 51% حکومت کے پاس ہوں. تو انہوں نے اس کا ایک ماڈل پیش کیا ہے. یہ ایک اچھی ڈیبیٹ ہے, بالکل ہونی چاہیے, مگر ہم نے تمام جو کاغذی کارروائی ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں نجکاری کا معاملہ شروع ہو چکا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس پہ آن بورڈ کریں گے اور یہ اچھے طریقے سے نجکاری کا معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. لاسٹ کوسچن. دیکھیے قانون میں کارروائی جو ہے وہ ایف آئی اے کا سائبر ونگ ہے وہ کر سکتا ہے اور سائبر لاز اس پہ موجود ہیں. مگر میں جو آپ نے اصل سوال کیا, دیکھیں بطور سیاسی جماعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک چارٹر کرنا ہوگا بیٹھ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اس میں خواتین کے خلاف جو کیمپینیں چلتی ہیں, گالم گلوچ کی, بد اخلاقی کی, جو لوگوں پہ جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں, جو ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں, جو گالم گلوچ ہے, بد اخلاقی ہے, یہ ہم اپنے آپ پہ لاگو کریں. اسٹیٹ کا کام نہیں ہوتا اس کو ریگولیٹ کرنا. ہم نہیں کریں گے تو پھر اسٹیٹ ریگولیٹ کرے گی. مگر کاش ہم بیٹھ جائیں, کیونکہ کچھ اب آج کل معاملہ شروع ہو گیا, ملک سے باہر بیٹھے کچھ ہمارے اینکر, کچھ صحافی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ صبح اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آج پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کس طرح کریش کریں, آج پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے روکیں. یہ خان نہیں ہے نا, تو یہ پاکستان تو نہیں چلنا چاہیے خان کے بغیر. یہ صبح سوچ ہوتی ہے, کافی پی رہے ہوتے ہیں اسٹار بکس کی باہر بیٹھ کے ٹھنڈی ہواؤں میں. آئے نا ادھر آ کے رہے پاکستان کے اندر, دیکھیں کیا حالات ہیں, اس ملک میں کنٹریبیوٹ کریں. جی 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 بالکل.